کہ تعلیم کے نام پر لارڈ مکالے نے اس وقت نظام میں اپنی ایجوکیشن داخل کی. کیا کیا ایجوکیشن داخل کی ہے؟ مثال کے طور پر انسان پہلے بندر تھا. اب کرو ریسرچ اس پر. دھرم کہتا ہے کہ انسان پہلے جنت میں تھا اور انسان کی پسلی سے عورت پیدا ہوئی ہے اور دونوں کے ملنے سے یہ جہان آباد ہوا. مذہب اسلام یہ کہتا ہے. ہر مذہب الگ الگ کہتا تھا. اس نے کہا کہ یہ ساری باتوں پر پابندی لگا دی، دھارمک چیزوں پر، دھارمک تفسیریں، تذکرے، بیانات پر، ہر طرح ہر اعتبار سے پابندی لگا دی اور کہا اس نے کہ انسان پہلے بندر تھا. اپنے سائنسدانوں کو، ریسرچروں کو اس نے آگے بڑھایا. جب تک انگریز اس زمین پر تھا تو کوئی بہترین سائنسدان اس زمین سے نکلا نہیں ہے، کوئی بہترین ڈاکٹر بن کے نکلا نہیں ہے، کوئی بہترین میتھمیٹکس کا پروفیسر بن کے نکلا نہیں ہے. سارے ہی ان پڑھ تھے. انگریزی تعلیم کا نچوڑ لاسٹ کلاس تھی کلرک بننے کی، اس سے اوپر کوئی ڈگری انہوں نے رکھی نہیں ہے. میں یہ بہت شارٹ میں اس لیے بتا رہا ہوں. آپ لارڈ مکالے کے بارے میں اگر پڑھیں گے تو اس نے مسکرا کر یہ جملہ کہا تھا اپنی ہاؤس آف کامنز میں. بڑی لمبی تقریر کی. اس نے اردو کتابیں بھی اپنے ساتھ لے گیا اور ہندی لٹریچر بھی یہاں سے لے کر گیا، سنسکرت لٹریچر بھی لے کر گیا اور وہ مذاق اڑاتا تھا اور کہتا تھا کہ ان بے وقوفوں کو یہ پڑھایا جا رہا ہے، اس کی جگہ یہ انگریزی پڑھے گے اب. تو اس نے اسلامی کتابوں کا بھی وہاں پر مذاق اڑایا بہت. تو لہٰذا تو اتنا مذاق اڑایا. بعد میں جب اس سے ڈارون کی تھیوری اس نے آگے بڑھائی، کوئی پروفیسر وہاں پر نکلا نہیں ہے. اس نے کہا کہ کوئی بھگوان اور کوئی مادے سے ہمارے اسٹوڈنٹس کو، آنے والی نسل کو اس نے جوڑا. مثال کے طور پر سائنس پڑھانے والے کے ایک طریقہ ہوتا ہے. میں سائنس پڑھا رہا ہوں تو میں پہلے یہ کہوں گا کہ اس سورج کو اللہ نے بنایا. تو بھائی اب ہم یہ دیکھیں کہ اس سورج میں کیا کیا فائدے ہیں، کیا نقصان ہیں، اور فائدے بھی اللہ ہی نے رکھے ہیں، نقصان بھی اللہ ہی نے رکھے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ سورج کو کس نے بنایا یہ چھوڑو، سورج میں کیا ہے کیا نہیں ہے اس میں پڑھو. یعنی سورج کے فائدے اور نقصان میں پڑھو. سورج خود سے بن گیا، چاند خود سے بن گیا، زمین خود سے بچ گئی، بارش خود سے ہو رہی ہے. ماتے کے پیچھے پڑھو، لاجک کے پیچھے پڑھو، اوپن مائنڈڈ بنو، پریکٹیکل بنو. یہ جو جملے اور یہ جو بول چال ہے اس کا بہت گہرا اثر اب کی نسل پر پڑا ہے. اس نسل پر محنت انہوں نے آج سے 200 سال پہلے کی ہے، آج وہ پھل کھا رہے ہیں اس کا. آج زیادہ محنت انہیں کرنا نہیں ہے. کوئی بھی چیز کو اگر انہیں ہمارے اندر لانا ہے تو فیشن بول کر وہاں سے ٹک ٹاک پر وائرل کریں گے، یوٹیوب پر وائرل کریں گے اور خود بخود انڈینز اسے فالو کریں گے. انہیں زیادہ محنت کی آج ضرورت نہیں ہے. اس زمانے میں وہ سمندری راستوں سے، جہازوں کے ذریعے سے آئے تھے لوٹنے کے لیے، بے حیائی، بے شرمی، بے غیرتی پھیلانے کے لیے. لیکن آج انہیں ان راستوں سے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ بیٹھے بیٹھے ہمیں جانور سے بدتر جانور بنا سکتے ہیں، بے حیا، بے غیرت اور بے شرم بنا سکتے، بلکہ بنا دیا ہے. ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو ٹی وی کے ذریعے سے، موبائل کے ذریعے سے اور یوٹیوب اور فیس بک اور سوشل سائٹس کے ذریعے سے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے ہمیں کہا تھا کہ نظروں کی حفاظت کرنا، مگر پیپر پر لڑکی کی فوٹو ہے اور موبائل کی ڈی پی پر لڑکی کی فوٹو ہے، انٹرنیٹ کھولو تو لڑکی کی فوٹو ہے، ٹی وی کھولو تو لڑکی کی فوٹو ہے، ریڈیو کھولو تو لڑکی کی آواز ہے. بچنے والا کہاں تک بچے گا؟ بچ ہی نہیں سکتا. انہوں نے اس قدر بے حیائی کو پھیلایا ہے کہ باحیا باشرم لوگ چھپ گئے. بات سمجھ میں آ رہی؟ میں نے اتنی بڑی تمہید ایجوکیشن کے لیے، یہ جو میں نے ابھی آپ کو لارڈ مکالے کا بتایا ہے نا، یہ بی ایڈ اور ڈی ایڈ میں بچے پڑھتے ہیں. آج ہماری جو مائیں، بہنیں اور بیٹیاں جو اسکول کالج میں جا رہی ہے برقع اتار کر ایجوکیشن کے لیے، وہ ایجوکیشن اتنی ضروری نہیں ہے، وہ تعلیم اتنی ضروری نہیں ہے کہ اس تعلیم کے لیے برقعے کو اتارا جائے.
اس تعلیم کے لیے اسکاف کو اتارا جائے، اس تعلیم کے لیے حیا کا سودا کیا جائے، کمپرومائز کیا جائے۔ پردہ فرض ہے، فرض عین ہے، عورت کو اپنا ماتھا چھپانا، اپنا چہرہ چھپانا، اپنی آنکھیں چھپانا، اپنے کان چھپانا، اپنی ناک چھپانا، اپنے ہونٹ چھپانا، اپنا چہرہ چھپانا، اپنے ہاتھ اپنے پیر چھپانا، اپنی آواز کا پردہ کرنا، اپنے خوشبو کا پردہ کرنا، اپنے گھنگرو اور پائل اور زیور کی آواز غیر مردوں تک پہنچنے نہیں دینا۔ اتنا اسٹرکٹلی جب تمہیں تمہارے مذہب نے سمجھایا، اب تم اس ایجوکیشن کے لیے بے پردہ نہ ہو۔ اس ایجوکیشن کی وہ حیثیت، وہ اوقات نہیں ہے کہ اس کے لیے برقع اتارا جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اگر تم یہ قربانی، یہ برقع اگر عالمہ بننے کے لیے کوشش کرتی تو بات سمجھ میں آتی، حافظہ بننے کے لیے اگر کوشش کرتی تو بات سمجھ میں آتی۔ اگر حکومت یہ کہتی کہ عالمہ بننے پر پابندی ہے، حافظہ بننے پر پابندی ہے، نماز پڑھنے پر پابندی ہے اور رمضان کے روزے رکھنے پر پابندی ہے، اگر ان چیزوں کے لیے پروٹیسٹ کرتی، احتجاج کرتی، ان چیزوں کے لیے آواز بلند کرتی تو بات سمجھ میں آتی۔ لیکن دنیاوی ایجوکیشن کے لیے، بی ایڈ کی پڑھائی کے لیے، ڈی ایڈ کی پڑھائی کے لیے، 10ویں 12ویں کالج یونیورسٹی کی پڑھائی کے لیے بے پردہ ہو جانا، برقع اتار دینا، اسکارف اتار دینا اور کالج کے سامنے بیٹھ جانا، یہ اتنی بڑی قیمت اس تعلیم کی نہیں ہے۔ کیا ہے وہ تعلیم؟ وہاں پر جا کر سائنس کی تعلیم حاصل کرنا، ریاضی کی تعلیم حاصل کرنا اور اکنامکس کی تعلیم حاصل کرنا، وہ تعلیم اتنی ضروری نہیں ہے جتنی یہ تعلیم ضروری ہے قرآن اور حدیث کی اور دین اسلام کی۔ بات سمجھ میں آئی؟ میں نے اسی لیے اتنی بڑی تمہید بانی تھی تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، کیونکہ لارڈ میکالے نے جو ابھی نصاب ترتیب دیا تھا نا، وہ صرف کلرک انسان بن سکتا ہے، کلرک، نوکر، غلام اور کچھ نہیں، باس کو نہیں بن سکتا، کیونکہ وہ ترتیب ہی ویسے دی گئی ہے۔ آج تک ڈارون کی تھیوری اسکول اور کالج یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے، آج تک آئنسٹائن کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے، آج تک میکالے کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے، آج تک انگریزوں کی انگریزیت کو پڑھایا جاتا ہے جو کچھ فائدے کی نہیں ہے، جن میں کوئی سینس نہیں رکھے ہوئے، جو نان سینس تعلیم ہے، سینس لیس تعلیم ہے۔ اس تعلیم، اس ایجوکیشن کے لیے اتنی بڑی لیول پر قربانی دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔